قوم کو بتلانا ہوگی کہ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، حج بعد میں، صدقات بعد میں، خیرات بعد میں، پہلے قوم کو اس دلدل سے نکال، قوم کو شرک کے اندھیروں سے نکال۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ قوم کو ان اندھیروں سے نکالنا ہوگا، قبر کے اندھیروں سے، درباروں کے اندھیروں سے، آستانوں کے اندھیروں سے، ان مجاوروں کے اندھیروں سے اس قوم کو نکال کر اللہ کا قرآن سنانا ہوگا۔ یہی منہج سلف ہے، یہی انبیاء کا پیغام ہے، یہی نجات کا راستہ ہے، یہی اصلاح کا طریقہ ہے۔ جب ان کی توحید کھری ہوگی، ایک سجدہ کرنے کے بعد اگر دنیا سے چلے گئے، موت ان کو آ گئی، رب محمد کی قسم ان کا ایک سجدہ قبول کر کے اللہ انشاءاللہ ان کو جنت کا مالک بنا دیں۔ ہم تجھے پاگل سمجھتے ہیں، قوم کہہ رہی ہے ہم تجھے دیوانہ سمجھتے ہیں، تو ہمارے بزرگوں سے ہمیں ہٹا کر ایک رب کی طرف پیغام دے رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹا کر ہمیں کسی اور دین کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ جیسے آج امت محمدیہ کی اکثریت کہہ دیا کرتی ہے ہمارے باپ دادا کا دین ہے، ہم سید ہیں، اہل بیت ہیں، آل رسول ہیں، ہم اپنے باپ دادا کے مسلک کو نہیں چھوڑتے، اگر وہ چلے گئے جہاں پر ہم بھی انہی کے پیچھے جائیں گے۔ یہی قوم کہہ رہی ہے لیس بی صفاء، پیغمبر کا جواب یہ ہے اے نہیں نہیں میری قوم، میں بے وقوف نہیں، نادان نہیں ہوں، میں تمہارا مصلح وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، امانت دار۔ تمہیں اس قبر پرستی سے ہٹا کر، تعویذ فروشی سے ہٹا کر، پیروں کی اس مریدیوں سے ہٹا کر، تمہیں ان قبروں سے ہٹا کر، درباروں اور آستانوں سے ہٹا کر میں سب کے رب العالمین کے در پر تمہیں لانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ قوم کیا کہہ رہی ہے؟ قوم کا جواب کیا تھا؟ تیری دعوت یہ ہے ایک اکیلا ہی مشکل کشا، لنعبد اللہ وحدہ، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، سجدہ اسی کو کریں، قیام اسی کے لیے کریں، رکوع اسی کے لیے ہو، قربانیاں اسی کے لیے ہو۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ کیا تیرا پیغام یہ ہے لنعبد اللہ وحدہ، ہم سب کے دروں سے چھوڑ کر بڑی سرکار، چھوٹی سرکار، بڑا پیر، چھوٹا پیر، سب سے ہٹ کر ایک اللہ کے سامنے جھک جائے؟ لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، ابا جی کا دین چھوڑ دیں، ماما کا دین چھوڑ دیں، آباء و اجداد کے طریقے سے علیحدہ ہو جائیں؟ نہیں نہیں، اے ہود علیہ السلام یہ تو ممکن نہیں ہے، آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں۔ ہم تجھے کہتے ہیں فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے آسمان کو ہم پر گرا دے، اگر تو سچا ہے قیامت کو قائم کر دے، اگر تو سچا ہے ہم پر عذاب لے کر آ۔ آج یہی ہم سے کہہ دیا جاتا ہے جب ان اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندے غیر اللہ کے دروں پر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، بابے کی جالیوں میں ہاتھ ڈال کر کہہ رہے ہوتے ہیں بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال۔ جب ان کی یہ آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہے، جب ان کو توحید کا پیغام سنایا جاتا ہے، جب ان کو رب کی دعوت دی جاتی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ دعوت چوٹی کی دعوت ہے، یہ پیغام انبیاء کا پیغام ہے، یہ منہج سلف ہے۔ آج اس کی اتنی سخت ضرورت ہے